अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम का मजमून जोग्राफिया का सबक नंबर 6 बहर आज़मों की अहमियत, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम बहर आज़म के रकबे, उनके अंदर पाए जाने वाले जानदार और उनकी वुसअत, इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बहर आज़मों का रकबा। जैसा कि आप लोग बाएं तरफ जो नक्शा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके अंदर तमाम ही जो 5 बहर आज़म है वो दिखाई दे रहे हैं, और बर आज़म भी जो है तो यहाँ पर बताए गए हैं। जो ब्राउन कलर से जो ज़मीन आप लोगों को नज़र आ रही है वो तमाम बर आज़म है। बर आज़म यानी ज़मीन के बड़े हिस्से, और बहर आज़म यानी पानी के बड़े हिस्से। तो पानी के जो बड़े हिस्से दिख रहे हैं उसमें बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस, बहर हिंद, बहर जुनूबी, बहर आर्कटिक, ये 5 जो है बड़े समंदर है जिन्हें बहर कहते हैं। और ये बहरुल काहिल का जो रकबा है वो पांचों का जो है तो यहाँ पर बताया जा रहा है, अलग अलग रकबा। आप लोग देख सकते हैं बहरुल काहिल जो है तो एक सीधे हाथ की तरफ बीच में आप लोगों को नज़र आ रहा है। सीधे हाथ की तरफ अगर देखेंगे लास्ट में तो बहरुल काहिल है, और बाएं तरफ भी जो है तो एक बहरुल काहिल है, क्योंकि दुनिया गोल है तो मिल जाता है जाकर। तो बहरुल काहिल है यहाँ पर। बहर ओकियानूस भी देखो बीच में यहाँ पर नज़र आ रहा है, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के दरमियान में। इसी तरह बहर हिंद है हिंदुस्तान के नीचे। बहर जुनूबी कहाँ पर है? अफ्रीका के नीचे। और बहर आर्कटिक आएगा बहर ओकियानूस के ऊपर साइड, यूरोप के बाजू वगैरह में, उधर बाजू में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो है तो बहर आज़म आप लोग देख सकते हैं, और उनका रकबा भी जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है। बहरुल काहिल का रकबे को जो है तो मुरब्बा किलोमीटर में बताया गया है। यहाँ पर 16,62,40,977 मुरब्बा किलोमीटर में जो है तो बहरुल काहिल फैला हुआ है। इतनी उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है तो वहाँ पर बताई गई है। बहर ओकियानूस 8,65,57,402, और बहर हिंद 7,34,26,163 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर में जो है तो फैला हुआ है। इसी तरह बहर जुनूबी 2,03,27,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है। बहर आर्कटिक 1,32,24,479 मुरब्बा किलोमीटर में जो है तो फैला हुआ है। तो ये इनके रकबे भी जो दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो है तो इनको नक्शे में बताया भी गया है। तो ये 5 बड़े समंदर दुनिया में हैं, और ये काफ़ी बड़े हैं। इनमें जहाज़ रानी की जाती है, जहाज़ों को बड़े बड़े चलाया जाता है। ये सब जो है तो हम आगे तफसील में और देखेंगे। अब हमें देखना है कि जो पानी है ज़मीन पर मौजूद, जितना भी पानी है, चाहे वो बहर आज़मों में हो, समंदर में हो, दरिया में हो, नाला हो, झील हो, तालाब हो, हर जगह पर जो पानी है वो तमाम पानी को मिलाकर कुर्रा आब बनता है, यानी पानी का कुर्रा। ज़मीन के सारे आबी हिस्सों का शुमार कुर्रा आब में किया जाता है ना। इससे पहले आप लोग कुर्रा हवा पढ़ चुके हो, कुर्रा हजर पढ़ चुके हो। तो यहाँ अभी हम लोग समंदर पानी के बारे में देख रहे हैं, यानी आब के बारे में देख रहे हैं, कुर्रा आब के बारे में। तो जितना भी पानी है सब नाला में, झील में, तालाब में, समंदर में, बहर आज़म में, वो तमाम जो है तो वो सब पानी मिलाकर कुर्रा आब कहलाता है।
اور ٹوٹل پانی جو سمندر میں ہے یعنی بحر اعظموں میں ہے اس کا جو فیصد ہے وہ ہے 97.7، جبکہ جو 3% بچا ہوا ہے، لگ بھگ 3%، وہ 3% ملا کر جھیل، تالاب، دریا، ان جھیلوں میں جو ہے تو یہ پانی ہے۔ یعنی کتنا بڑے پیمانے پر سمندر پھیلا ہوا ہے کہ اس نے 97% جو ہے تو حصہ گھیرا ہوا ہے، جبکہ ندی، تالاب ہم لوگ سب دیکھتے ہیں تو صرف یہ 3% ہے، 3۔ تو یہاں پر اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ سمندر یا بحر اعظم کتنی بڑی اس میں جو ہے تو پھیلے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہمیں الگ الگ چیزیں جو ہے تو نظر آتی ہے، الگ الگ جانور نظر آتے ہیں، انسان بھی ایک طرح سے دکھتے ہیں لیکن ان میں رنگ، نسل کا بھید دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ جو فرق ہے، جو تنوع ہے، وہ ہمیں سمندر کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، ایک مچھلی الگ سائز کی، الگ رنگ کی، الگ شیپ کی نظر آ رہی ہے، دوسری کچھ الگ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح دیکھو نیچے الگ الگ مچھلیاں بھی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسرے جو ہے تو جاندار بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور سمندر کے اندر نہ جانے کون کون سی چیزیں جو ہے تو موجود ہے۔ یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ سمندر میں بھی جو ہے تو بے شمار تنوع پایا جاتا ہے، مختلف چیزیں پائی جاتی ہے۔ آئیے عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ اب آج ہم پوہے بنانا سیکھیں گے اور اس کو کھائیں گے۔ دیکھتے ہیں پوہے کیسے بنتے ہیں اور اس کو ہم کھاتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک پیالے جو پتیلا ہوتا ہے ہمیں اس میں جو ہے تو پوہا لینا ہے نا، ہم لوگوں نے پوہا لے لیے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ تیل لینا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا چمچ تیل بھی ہم لے لیے۔ پھر کٹی ہوئی پیاز لینا ہے، وہ دیکھو کٹی ہوئی پیاز لے لیے۔ پھر ٹماٹر بھی لینا ہے ساتھ میں، اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ہری مرچی ڈال دینا ہے، دیکھو ہری مرچی بھی ڈال دیے۔ اب ان سب چیزوں کو ملانا ہے، اور ملا کر آپ لوگوں کے سامنے تیار ہو گیا ہے پوہا۔ پوہے تیار ہو گئے۔ اب ان پوہوں کو بچوں کو کھانے کے لیے دینا ہے، آپ لوگ اس کو کھائیں گے، اور بعد میں اس کو تو کھا لیں گے آپ لوگ، بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے تو ایک چیز میں نمک ملا کر اس میں دینا ہے، پوہے میں ہی نمک ڈالنا ہے۔ پھر اس کو آپ لوگ چکھیں گے تو آپ لوگ پہلے اور بعد میں جو کھائے ہیں پوہے، اس میں کیا فرق نظر آتا ہے وہ اب آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ کیا ملانے پر پوہے میں ذائقہ زیادہ ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے، کیا چیز ملائے تو نمک ملائے، نمک ملانے کی وجہ سے ذائقہ جو ہے وہ اچھا ہو گیا، زیادہ ہو گیا اس کے اندر۔ اور آپ نے جو پہلے اور بعد میں دیے ہوئے پوہے میں کچھ فرق محسوس کیا ہوگا، وہ فرق بھی بتانا ہے۔ آپ کے گھر میں کیا یہ چیز جو ہے کس لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو چیز ملائی گئی ہے، جو نمک ملایا گیا ہے، وہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نمک جو ہے تو ہم لوگ کھانے میں ملانے کے لیے ہی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اب یہ بتانا ہے کیا یہ چیز جو ہے کہاں پر تیار ہوتی ہے نا، یہ چیز کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کہاں پر تیار ہوتی ہے، کبھی گئے ہوں وہاں پر، یہ جو ہے تو بتانا ہے آپ کو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور عمل کر کے ہم کو دیکھنا ہے، آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، اسٹیل کا ایک تشت میں
थोड़ा पानी लेना है हमको। बेहतर होगा अगर पानी बोरवेल का हो, यानी बोरिंग का हो। और पानी के बर्तन को धूप में रखना है। पानी खुश्क होने तक तश्त वहीं रहने देना है। ये तश्त जो है तो यानी रिकाबी जो टाइप होता है, प्लेट जिसे हम कहते हैं। पानी खुश्क होने के बाद तश्त का मुशाहिदा कीजिए। तश्त में आपको क्या दिखाई देता है, इस चीज़ को चख कर देखिए, है ना। अब जोग्राफियाई वजूहात इसकी वजाहत क्या है इसकी देखना है। तश्त का मुशाहिदा करने पर आप समझ जाएंगे कि पानी अमल तबखीर की वजह से, यानी भाप बनकर ऊपर उठने का जो अमल होता है वो अमल तबखीर होता है। तो इस अमल की वजह से पानी भाप बनकर उड़ गया, है ना। जैसा कि एक पानी देखो एक प्लेट में रखे हो आपने, फिर सूरज तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कुछ देर सूरज में रखने के बाद, उसे धूप में रखने के बाद पानी उड़ गया और दूसरी प्लेट में, वही प्लेट है ये भी, उसमें जो है तो आप लोगों को पानी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ सफ़ेद कलर का कुछ नज़र आ रहा है। उसको अगर आप चखेंगे उंगली में लेकर तो आप लोगों को एक टेस्ट लगेगा, एक जायका समझ में आएगा कि किस चीज़ का जायका है वो। ये ज़र्रात जो जायके में हैं वो नमकीन और तुर्श होते हैं, थोड़े खट्टे टाइप और नमकीन होते हैं। ये पानी का नमक है। क्या है ये? पानी का नमक है। हम पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं इसमें नमकीनियत कम होती है। बहर आज़म, समंदर या खलीज के पानी में नमकीनियत ज़्यादा होती है, इसलिए इस पानी का जायका नमकीन होता है। जो बहर आज़म होते हैं, बड़े समंदर, वो, उसके बाद समंदर और जो खलीज होते हैं समंदर के पास, उनके अंदर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, उनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। लेकिन हम जो पानी पीते हैं नदियों का, कुओं का, तालाब का, इनमें जो है नमकीनियत ना के बराबर होती है। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है। और पानी किस तरह भाप बनकर उड़ता है वो बताया गया है। साथ ही साथ जो बोरवेल का पानी होता है उसमें नमकीनियत होती है, इसीलिए पानी उड़ जाने के बाद यहाँ पर नमक जो है तो वो बाकी रह जाता है। यही चीज़ें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है इस मुशाहिदे के ज़रिए, तजुर्बे के ज़रिए। अब देखो यहाँ पर जो है तो बताया गया है, आइए गौर करें। एक लड़की जो है वो सोच रही है कि गौर करना है, उसे क्या गौर करना है वो देखना है हमें। पहला तो हमें ये देखना है कि जो नीचे जो तस्वीर नज़र आ रही है वो तस्वीर है समंदरी आतिशफ़ेशा की, है ना। यानी समंदर के अंदर भी जो है जो ज़मीन होती है, जो आप लोगों को पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उसमें नीचे की जो सतह रहती है उसकी, उसमें अगर गर्मी पैदा हो जाए तो उस गर्मी की वजह से और अंदर चट्टानों के टकराव की वजह से जो आतिशफ़ेशा पैदा होता है वो फट कर जो है तो बाहर आता है। तो सवाल यहाँ पर ये किया जा रहा है, क्या समंदर में आतिशफ़ेशा फटते होंगे? तो आप लोग तस्वीर के ज़रिए समझ सकते हैं कि हाँ, समंदर में जो है तो आतिशफ़ेशा फटते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर बताया गया है, दरियाओं का पानी बहकर आखिर में कहाँ मिल जाता है? तो ये भी आप लोगों को बताया जाएगा कि दरियाओं का जो पानी है या दूसरी जगहों का जो पानी है वो मिलकर कहाँ पर जाता है। जाहिर सी बात है वो तो समंदर में ही आखिर में मिल जाता है। तो यही बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है। दोनों सवालात के जवाब आप लोगों को मिल गए हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि समुंदरों में अलग अलग किस्म के आबी जानदार जो है तो होते हैं, जैसे प्लांक्टन से लेकर शार्क मछली तक। प्लांक्टन आप देख रहे हैं, ऊपर वाली तस्वीर में प्लांक्टन है और नीचे वाली तस्वीर में शार्क है। तो यहाँ ये भी मछलियाँ भी होती है, और प्लांक्टन तो है मछलियों की मरगूब ग़िज़ा, यानी बहुत पसंद करते हैं इसको खाना मछलियाँ।
تو یہ سب بھی پایا جاتا ہے۔ اور ان کا جو مر جاتے ہیں جب یہ لوگ، یہ پلانکٹن ہے، مچھلیاں جب مر جاتی ہے تو سمندر کی سطح کے اندر جا کر جو ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جمع ہو جاتے ہیں۔ تمام دریا ٹیلوں اور پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اور یہ جو دریا ہے یہ جا کر آخر میں سمندر سے مل جاتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دریا دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں سے نکلے ہیں اور جا کر آخر کار کہاں ملیں گے؟ سمندر میں مل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ جب وہ جاتے ہیں دریا سمندر میں ملنے کے لیے تو اپنے ساتھ مٹی لے کر جاتے ہیں، اور درخت لے کر چلے جاتے ہیں، جھاڑیاں، اور جو بھی مردہ جسم ہوتے ہیں راستے میں ان کو ندیوں میں، تالابوں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں ملتے ہیں، وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ پانی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور سمندر میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی تجزیہ کاری ہوتی ہے، معدنیات، نمکینیات وغیرہ سمندر میں جو ہے تو مل جاتے ہیں، سب نمک جو ہے تو سمندر میں مل جاتا ہے، معدنیات مل جاتی ہے، دوسری چیزیں سب اس کے اندر مل جاتی ہے۔ پھر سمندر میں جو ہے تو کھارا پن بڑھ جاتا ہے، یہی تمام چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہی سب چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ سمندر میں جو ہے تو کس طرح سے سب چیزیں مل جاتی ہے جا کر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر اتنی مقدار میں پانی کہاں سے آیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، سمندر کے کنارے آپ لوگ نے دیکھا بھی ہوگا، جو ساحلوں کے کنارے یعنی سمندر کے ساحل کے کنارے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے اس طریقے کا جو ہے تو نظارہ کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہی ہوگا۔ اب نمکین پانی سے ہمیں نمک ملتا ہے، سمندر کے ساحلی علاقوں میں نمک سار بنا کر نمک حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، نمک سار بنایا گیا ہے، یعنی ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں جس میں پانی جمع ہوتا ہے، اور وہ پانی جب سوکھ جاتا ہے تو پھر وہاں سے ہم کو نمک حاصل ہوتا ہے، اسے جو ہے تو نمک سار کہتے ہیں۔ اور ہم نمک جو ہے تو ہماری غذا میں استعمال کرتے ہیں۔ نمک کی طرح ہی فاسفیٹ، سلفیٹ، آیوڈین وغیرہ کئی معدنیات ہمیں سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ معدنیات کے لیے ہمیں کسی حد تک سمندروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یعنی جو بھی معدنیات ہمیں حاصل ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں سمندر پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ نمک بھی جو ہے تو سمندر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کو نمک سار کی تصویر نظر آ رہی ہے، اسے ہی جو ہے تو نمک سار کہتے ہیں۔ اب ایک لڑکا آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے تو بھلا، اب کیا بتانا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اور اس تصویر میں بہت ہی اچھی اچھی لذیذ لذیذ جو ہے تو چیزیں آپ لوگوں کو کھانے کی دکھائی دے رہی ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، ہماری غذا میں کون کون سی اشیاء شامل ہوتی ہے، اس میں سے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگ جو ہے تو ڈیلی کھاتے ہی ہوں گے، وہ سب تمام چیزیں یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ تصویر میں کون سی اشیاء گوشت خوری کے زمرے میں آتی ہے، یعنی اس میں گوشت آپ لوگوں کو کہاں کہاں نظر آ رہا ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، یعنی کون کون سی اشیاء جو ہے وہ گوشت خوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی گوشت دکھائی دے رہا ہے تو ہم لوگ وہ کھاتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ ان میں سے کون سی بنائی گئی ہوگی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں بائیں طرف ایک فش جو ہے وہ تلی ہوئی، فرائی کی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور طے کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے تو ہم لوگ کھاتے ہیں، اور کن کا تعلق جو ہے وہ سمندر سے ہے۔ اپنے استاد کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات پر جو ہے تو آپ لوگوں کو بحث بھی کرنا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی اچھی پیاری پیاری مچھلیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور دوسری چیزیں بھی جو ہے تو نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگ جو ہے اکثر بطور غذا مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ندی، تالاب، سمندر سے ہمیں مچھلیاں حاصل ہوتی ہے۔ ندی، تالاب کے مقابلے میں سمندر سے ملنے والی مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں مچھلیاں زیادہ ہوتی ہے۔
समंदरी जानदारों को पकड़ने का काम दुनिया भर में बड़े पैमाने पर होता है। ये इंसानों का कदीम पेशा है ना। इंसान पुराने ज़माने से ही जो है तो समंदरों से जो है तो मछलियाँ हासिल करता है और उन्हें अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसी के साथ साथ खाने के साथ साथ ये हमें दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। खाद बनाने में जो खेतों में इस्तेमाल की जाती है खाद अच्छी फसल के लिए, उनमें भी जो है तो समंदर की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। और तहकीक करने के लिए भी इन जानदारों का इस्तेमाल होता है। सीप है, देखो आप लोगों को सीप दिखाई दे रही है। झींगा, केकड़े, सुरमई मछली, बांगड़ा, पापलेट, रावस, शार्क, बहुत सारी मछलियाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम मछलियाँ जो है तो भारत में ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और पूरी दुनिया में जो है तो ग़िज़ाई अशिया पर गौर करें तो इन समुंदरी जानवरों की और कई अक़साम में जो है तो इजाफ़ा हम लोग कर सकते हैं। इंसानी जिस्म के लिए मुफीद बाज़ अहम हयातीन यानी विटामिन हमें मछलियों के खाने से हासिल होता है, तो इसलिए मछलियाँ खाना चाहिए। बहरहाल मछलियाँ खाते वक्त ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि उसमें जो है तो कांटे होते हैं और वो हमारे हलक में फंस सकते हैं, इसलिए मछलियों को खाने के टाइम ध्यान देना है और इन्हें खाना भी है। अच्छे हयाती विटामिन्स जो है तो इनसे हमें मिलते हैं। और ये तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मछलियाँ भी दिख रही है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी दिखाई गई है। यहाँ पर जो है तो एक अमल करके देखना है हमें। क्या अमल करके देखना है? बहर आज़म है और उनकी आब हवा के बारे में जो है तो बताया गया। यहाँ पर बहुत सारे ममालिक जो है तो दिए गए हैं, मुकामात भी दिए हुए हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होता है, कम से कम दर्जा हरारत कितना है, ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दिए गई है। मुकाम में बीजिंग है, चीन, इस्तंबुल तुर्किस्तान, मैड्रिड स्पेन, न्यूयॉर्क रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, डेनेवर रियासत हाय मुत्तहिदा, काबुल अफ़गानिस्तान, बगदाद इराक। यानी एक तरफ मुकामात दिए हुए हैं और एक तरफ ममालिक के नाम, यानी उन मुल्कों में इन मुकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होता है और कम से कम दर्जा हरारत कितना होता है, ये आप लोगों की किताब में दिया हुआ है। इसको यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, अपनी किताब में भी जो है तो देख सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ आप लोग नक्शे का इस्तेमाल करके जिन ममालिक को समंदरी साहिल हासिल है, यानी ऐसे मुल्क जहाँ पर समुंदरी साहिल है, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर समंदरी पर होता है। जैसे हमारे भारत के नीचे मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, ये जो जजीरे हैं, इनका जो टोटली जो काम होता है वो समुंदर पर डिपेंड होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मुकामात है और ये मुल्क है और इनका दर्जा हरारत यानी सेल्सियस है ना, 18.4 सेल्सियस कहलाएगा। दर्जा हरारत को इसी तरह पढ़ा जाता है और इससे पहले वाले सबक में शायद मैं बता भी चुका हूँ और आप लोगों को पता भी होगा। अब हर मुकाम का जो आज़म और अक्ल, आज़म यानी बड़ा और अक्ल यानी छोटा, दर्जा हरारत का फ़र्क निकालना है आपको कि कितना फ़र्क है। अब 18 है और यहाँ पर 8 है तो कितने का फ़र्क है? 10 का फ़र्क है। ऊपर 18 इधर 10 है तो 8 का फ़र्क है। इस तरीके से आपको ज़्यादा और कम का जो है तो फ़र्क भी निकालना होगा। अब अगर 10 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा फ़र्क होगा कम और ज़्यादा में, है ना, जैसे ज़्यादा 18 है और कम 8 है, अब 10 से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको लाल खाने, उन खानों में लाल रंग आप लोगों को भरना है ना, लाल रंग से उसको भरना है और बाकी खानों को नीला रंग से भरना है और बताना है कि वो कौन से मुकामात हैं। नक्शों की मदद से उन मुकामात को आप लोगों को तलाश भी करना है कि वो मुकामात कहाँ पर है। नक्शा लेकर आपको बैठना पड़ेगा, उसको करना है। समंदर या बहर आज़म से करीब कौन से मुकामात है, वहाँ के दर्जा हरारत का तनासुब कम या ज़्यादा है, दर्जा हरारत के तनासुब में फ़र्क की अहम वजह क्या होती है, ये तमाम मुकामात किस मुंतक़ा में आता है, इनके दर्जा हरारत में कितना फ़र्क है, कौन से मकामात बहर आज़मों से दूर है, बताइए कि इन मकामात के दर्जा हरारत का तनासुब कम है या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत वाले मकामात कौन से हैं, मुल्क
عقل و اعظم درجہ حرارت کے ستونی ترسیم بنائیے اور اس میں مناسب رنگ بھریے۔ تو یہ اتنے سارے کام ہیں، پیج نمبر 35 پر دیا ہوا ہے یہ۔ تو یہ کام آپ لوگ دھیر سے ایک ایک پڑھ کر اچھی طریقے سے جو ہے تو سمجھنے کی کوشش اس کو کرے گی، اور اس کو کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ یہی تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہے، ممبئی کی یہ تصویر ہے۔ تو یہاں پر اس تصویر کا بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں وہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ زمین سے جو گرمی نکلتی ہے اس گرمی کو سمندر سے اٹھنے والی جو ہوائیں ہیں، جو اپنے ساتھ پانی لے کر اٹھتی ہیں عمل تبخیر کی وجہ سے، وہ ہوائیں زمین کی اس گرمی کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے ساحلی علاقوں میں جو علاقے ہیں جیسے ممبئی، تو وہاں کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر ایسی ہوا آپ لوگوں کو ملے گی۔ یہی جو ہے تو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے پوری دنیا کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے، اس میں بر اعظم اور بحر اعظم بھی جو ہے تو ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ سب بتا چکا ہوں، بحر اعظم اور بر اعظم۔ اب ہمیں یہاں پر کیا دیکھنا ہے، خط استوا دیکھنا ہے اور ان کے آس پاس کے علاقے دیکھنا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں ایک باریک سی جو لائن ہے وہ بالکل بیچ سے جو ہے تو گزر رہی ہے۔ یہ جو 0 درجے کا خط ہے وہ خط استوا کہلاتا ہے وہ، اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں یعنی بیچ والا جو حصہ ہے دنیا کا، وہاں پر جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ عموداً پڑتی ہے، یعنی ایک دم بالکل کھڑی پڑتی ہے۔ اس لیے یہاں زمین اور پانی دونوں گرم ہوتے ہیں، زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطبین کے علاقوں میں زمین اور پانی سرد ہوتے ہیں۔ قطبین یعنی اوپر شمالی قطب اور نیچے جنوبی قطب، یعنی نیچے کا حصہ اور اوپر کا حصہ بالکل آخری والا وہ قطبین کہلاتا ہے۔ تو وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے۔ زمین اور پانی کے گرم ہونے میں اس فرق کی وجہ سے فضا میں غیر مساوی گرم ہوتی ہے اور نتیجتاً زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہوا کے دباؤ کے پٹے بھی تیار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ کہیں پر گرمی ہوتی ہے کہیں پر سردی ہوتی ہے تو ہوا ادھر ادھر ہوتے رہتی ہے۔ دباؤ کی وجہ سے یعنی ہوا کے وزن کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں، ہوائیں بہتی ہیں، اسے سیاراتی ہوائیں کہتے ہیں۔ جو ہوائیں ادھر ادھر بہتی ہیں انہیں سیاراتی ہوائیں کہتے ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں رویں پیدا ہوتی ہے، یعنی سمندر میں بھی جو ہے تو پانی ہلچل کرتا ہے۔ یہ رویں جو ہے تو گرم یا سرد ہوتی ہے، اور سرد جو رویں ہوتی ہے وہ گرم علاقوں کی طرف بہتی ہے، یعنی خط استوا سے قطبین کی جانب، ہے نا۔ خط استوا سے یعنی بیچ کے حصے سے کنارے کی طرف یہ ہوائیں بہتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے حرارت کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی جہاں پر سردی ہوتی ہے وہاں پر تھوڑی بہت گرمی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح گرم خطوں میں آنے والی سرد ہوائیں یہاں کے ساحلی علاقوں کی حرارت کو معتدل کرتی ہے۔ جہاں پر گرم ہوائیں ہوتی ہیں وہاں اگر سرد ہوائیں آ جاتی ہے، سرد ہواؤں کو نیلے کلر سے بتایا گیا ہے، نیلے رنگ سے، اور گرم رووں کو گلابی کلر سے بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے گرم جگہ پر اگر سرد ہوائیں آئے گی تو وہاں کی ہوا معتدل ہو جائے گی، یعنی برابر ہو جائے گی، نہ زیادہ گرم رہے گی نہ زیادہ سرد ہوگی۔ تو یہی تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھنا بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے تو یہاں پر آپ لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے پورا۔ اس تصویر کے ذریعے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہاں پر تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے
کہ بارش کے چکر کی ابتدا اور انتہا دونوں سمندر ہی سے ہوتی ہے۔ کیسے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ بارش کی جو شروعات ہے وہ سمندر کا جو پانی ہے بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور اس کے بعد اوپر اٹھنے کے بعد ہوا اور یہ پانی، سورج کی روشنی، ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہاں پر بادل بنتے ہیں، اور بادل بننے کے بعد دوبارہ جو ہے تو بارش ہوتی ہے۔ یہاں پر یہی تمام چیزیں جو ہے تو دکھائی دے رہی ہے، اس کو آبی چکر کہتے ہیں۔ تو سمندر دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تو آبی چکر کا جو ہے تو کام ہوتا ہے، بارش ہونے کا جو ہے تو عمل ہوتے رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ندی نالوں سے بہتا ہوا جو پانی ہے وہ آخرکار سمندر میں ہی مل جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ندی نالے کا پانی آ کر کہاں پر جا رہا ہے، وہ سب جو ہے تو سمندر میں مل جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے تو کہا جاتا ہے کہ بارش کے جو چکر ہے وہ اس کی شروعات بھی سمندر سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا یعنی اس کا اختتام وہ بھی جو ہے تو سمندر سے ہی ہوتا ہے۔ یہی باتیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی۔ اب آپ لوگ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سمندری ہمسائیگی، یعنی اگر سمندر ہمارے سائے میں ہے، ہمارے قریب میں ہے، تو ایسے علاقوں کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، یعنی مساوی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، جس کی وجہ سے یہاں پر انسانی جو آبادی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ آب و ہوا کے ساتھ ساتھ سمندر سے حاصل ہونے والی مختلف پیداوار بھی بے حساب دستیاب ہونے کی وجہ سے، معدنیات ملنے کی وجہ سے ساحلی علاقوں کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ آپ لوگ بخوبی تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آبادی کتنی ہے۔ آپ لوگ ممبئی میں بھی بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ آبادی وہاں پر کتنی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہے کیونکہ سمندروں سے بہت ساری چیزیں جو ہے تو ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر یعنی ساحلی علاقوں کی آبادی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان وہاں پر زیادہ آباد ہو جاتے ہیں، یہی بتایا گیا یہاں۔ اب یہاں پر کچھ باتیں بتائی گئی ہے کہ مستقبل میں سمندر کی لہروں، مد و جزر اور بحری رووں کے استعمال کر کے بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ مد و جزر آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی پانی کا اوپر جانا اور نیچے آنا۔ بحری رویں یعنی پانی کا بہنا ایک سے دوسری طرف۔ تو ان کی مدد سے مستقبل میں یعنی آنے والے وقت میں جو ہے تو وہ بجلی تیار کی جا سکے گی۔ اسی طرح بحر اعظموں میں جو پانی ہوتا ہے اس کی نمکینیت کو کم کر کے متحدہ امارات کا جو ایک شہر ہے جس کا نام ہے دبئی، تو وہاں پر پانی کے پینے کو جو ہے تو لائق دار بنایا ہے۔ اگر ہم کھارا پانی پیئیں گے تو ہم سے وہ پیا نہیں جائے گا، اس کے لیے جو ہے تو اس پانی کی نمکینیت کو کم کیا گیا ہے اور وہاں کا پانی جو ہے تو پینے کے لائق بنایا گیا ہے۔ یہی جو ہے تو یہاں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چمرنگ کے جنگلات کے بارے میں بھی جو ہے تو ذکر کیا گیا ہے کہ ساحلی کناروں پر دلدلی علاقے، خلیجی علاقے میں نمکین مٹی اور گرم مرطوب آب و ہوا ہوتی ہے، یعنی ساحلی علاقوں میں گرم مرطوب آب و ہوا ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں چمرنگ اور سندری کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ چمرنگ کی لکڑی روگنی، ہلکی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح چمرنگ کے جنگلات کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں طوفانی لہروں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نیز ان جنگلی علاقوں کا بحری حیاتیاتی تنوع محفوظ رہتا ہے۔ ان جنگلوں کے اطراف شہر آباد ہونے کی وجہ سے ان جنگلات کو شہر کے پھیپھڑے کہتے ہیں، ہے نا؟ شہر کے پھیپھڑے کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ چمرنگ کے جنگلات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ دبئی شہر نے جس طرح سے سمندر کے نمکین پانی کو پینے کے لائق بنایا گیا ہے، اس کا بھی جو ہے تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو لگ بھگ آپ لوگوں کو ایک چیز اور کرنا ہے کہ معلوم کرنا ہے آپ لوگوں کو کہ قدرتی موتی کیسے بنائے جاتے ہیں، کون سا سمندری جانور موتی بناتا ہے، بھارت میں ایسے جانور کس سمندری علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اس کی بھی جو ہے تو آپ لوگوں کو معلومات حاصل کرنا ہے۔
پیج نمبر 36 پر وہ سوال دیا گیا ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ اور یہ 3 جو سوالات ہیں کہ موتی کیسے بنائے جاتے ہیں، قدرتی موتی، اور کون سا سمندری جانور موتی بناتا ہے، ایسے جانور کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے۔ یہ سبق کافی وسیع ہے، کافی بڑا ہے، اور اگر ہم ابھی زیادہ اس کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دوسرا حصہ اس کا بنانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں دوسرا حصہ بناؤں گا، اور اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن باکس رہے گا، وہاں پر میں دوسرے حصے کی لنک بھی رکھوں گا، اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور دوسرا حصہ جو اس کا آئے گا، دوسرا ویڈیو، اس کو آپ لوگوں کو سینڈ کیا جائے گا۔ اس میں مشق دی گئی ہے آگے، اس میں سے اس حصے کے کچھ سوالات کے جوابات اس میں سے آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ مشکلات آنے پر آپ کو اپنے اساتذہ کرام سے رابطہ قائم کر کے ان مشکلات کا حل کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سبق کے تمام ہی جو پوائنٹس تھے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس سبق کے آخر میں بہت ساری مشق دی ہوئی ہے، سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کام جو ہے تو اس کو کرنا ہے۔